کہ ایسی بدکارہ عورتوں کو کوئی آدمی تھوکے گا ہی نہیں۔ گائے کے اپنے مسائل ہیں، بیل کے اپنے کھاتے ہیں، عورت کا ایک اپنا نظام ہے، مرد کا ایک اپنا نظام ہے۔ پھر مرد کیوں ہو؟ پھر تم اپنے آپ کو عورت کیوں کہلاتی ہو؟ تم اپنے آپ کو مرد کہلاؤ، ثابت کرو میں مرد ہوں، نہیں ہو تم مرد۔ عورت بچے جنتی ہے، مرد بھی جنے، کہاں سے جائے گا؟ قانون فطرت میں نہیں ہے۔ اس عورت مارچ کا حل کیا ہے؟ اس کا کیا حل سوچا جا سکتا ہے؟ حل ہے اللہ یاد دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ سے مانگا جائے۔ پھر تکلیف کیا ہے؟ تم تو ویسے ہی آزاد ہو، تمہیں جو جلوس کر نکالنے کی ضرورت تو وہ ہے نا جو بیچاری پھنسی ہوئی ہوں، وہ تو نہیں آتی۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو ہے کچھ خواتین بازاری خواتین یا کچھ ایسی خواتین جو روڈوں پر نکل آئی اور عجیب سے ان کے نعرے تھے اور عجیب سے ان کے ایک مطلب جوش تھا کہ ہمیں مرد جو ہے اس طرح کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو یہ اس قسم کی جو خواتین ہیں جب وہ بازاروں میں نکل آتی ہیں اور اس قسم کی ایسی باتیں اور ایسی گفتگو، ایسا انداز جس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آیا کیا مرد ان کے حقوق پورے ادا نہیں کر رہے؟ اور کیا وجہ کہ آخرکار یہ خواتین باہر نکل آتی ہیں ہر سال؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے کہ مرد ان کے حقوق پورے ادا نہیں کر رہے؟ وہ تو ہر عورت اور اس کا خاوند خود جانتا ہے کون حقوق ادا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ بھی یہودیت کی کوئی سازش ہے، اسلام کو بدنام کرنے کا طریقہ ہے۔ جتنی عزت عورت کو مل رہی ہے اسلام میں، اور آج بھی اتنی کسی کو نہیں مل رہی۔ آوارگردی کو یا بازار حسن میں بیٹھ جانے پر نہ روکو، یا جس سے چاہے زنا کرائے یا جس سے چاہے فحاشی اور عریانی میں رہے اور اس کو نہ روکا جائے، اس کو اگر آزادی کہا جاتا ہے تو اس آزادی پر لعنت ہے۔ یہ کوئی آزادی نہیں، یہ تو اللہ معاف کرے وقت گزرنے سے پتہ چلے گا کہ ایسی بدکارہ عورتوں کو کوئی آدمی تھوکے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے اسلام ان کو عزت دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی فرما رہا ہے، تو جو مسلمان ہے اس کے لیے تو اللہ رسول سبحان اللہ ہزاروں وہ عورتیں بھی ہیں جو ماشاءاللہ میدان میں برقعے پہن کر آئی ہیں اور انہوں نے ان کی تردید کی ہے، کہا ہے کہ یہ ہماری نمائندہ نہیں ہیں، یہ شیطان کی نمائندہ ہیں، ہماری نمائندہ نہیں۔ اس لیے ہم ان دعووں کو یا اس کی گفتگو کو غلیظ سمجھتے ہیں۔ پھر تکلیف کیا ہے؟ تم تو ویسے ہی آزاد ہو، تمہیں جو جلوس کر نکالنے کی ضرورت تو وہ ہے نا جو بیچاری پھنسی ہوئی ہوں، وہ تو نہیں آتی۔ اور تم کہتی ہو کہ ہمارے حقوق، تمہارے حقوق کیا ہیں؟ تم تو سب سے زیادہ آگے ہو، خامند کو جوتے مارنے کا نام آزادی ہے۔ تو پھر آخر نظام کیسے چلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، سبحان اللہ۔ اس کو وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ کو رکھو، تو ملکہ بیت ہے، یہ گھر کی مالکہ ہے، گھر والی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اس کو دیا ہے، روزی پانی سارا مرد لے کر آئے گا۔ تو یہ چیز اسلام کے فلسفے کے خلاف ہے، اسلامی طرز کے خلاف ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کو نہیں سمجھا تو وہ علماء کی خدمت اگر اسلام کو سمجھیں، نہیں تو آزادی کا معنی تو سمجھا جائے نا، آزادی کس کو کہا جاتا ہے؟ عورت کون سی آزادی مانگتی ہے؟ کون سی مساوات مانگتی ہے؟ تو مساوات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ مرد کہے عورت کی مساوات تو نہیں ہو سکتی۔ عورت بچے جنتی ہے، مرد بھی جنے، کہاں سے جائے گا؟ قانون فطرت میں نہیں ہے۔ اور عورت 10 دن کام نہیں کر سکتی بیچاری، ایام مخصوص ہوتے ہیں اس کے، وہ کیسے ہو جائے گی؟ جب اللہ کا سجدہ نہیں کر سکتی تو باقی کیا کام کرے گی؟ آزادی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ آزادی نہیں، یہ قانون فطرت ہے۔ گائے کے اپنے مسائل ہیں، بیل کے اپنے کھاتے ہیں، عورت کا ایک اپنا نظام ہے، مرد کا ایک اپنا نظام ہے۔ پھر مرد کیوں ہو؟ پھر تم اپنے آپ کو عورت کیوں کہلاتی ہو؟ تم اپنے آپ کو مرد کہلاؤ، ثابت کرو میں مرد ہوں، نہیں ہو تم مرد۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں شیطانی وساوس ہیں، علماء کی خدمت میں بیٹھ کر سمجھنا چاہیے۔ ہماری وہ بہنیں جو اس غلط فہمیوں میں ہیں انہیں بھی چاہیے عقل سے کام لو، تم تو پہلے سے آزاد ہو، تم اپنے آپ کو یہ غلط آزادی سے بچاؤ، جہنم کے عذاب سے بچاؤ، حضور کی غلامی میں آؤ۔ اچھا مولانا صاحب، اس کا آخر اس عورت مارچ کا حل کیا ہے؟
یقیناً کوئی ایک راستہ علماء کرام نے بھی سوچا ہوگا، مردوں نے بھی سوچا ہوگا خاص طور پر، کہ اس کا آخر حل کیا ہے؟ اس کا کیا حل سوچا جا سکتا ہے؟ حل ہے اللہ یاد دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ سے مانگا جائے۔ ایسے لوگ رہیں گے قیامت تک رہیں گے، شیطان بھی رہے گا، شیطانی طاقتیں بھی رہیں گی، شیطانیوں کا لشکر بھی رہے گا، اور ایمان والوں کا لشکر بھی رہے گا۔ تو اس کا کوئی یہ حل کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان سے مذاکرات کریں؟ چلو ان سے مذاکرات کر لو، علماء کرام مذاکرات کریں، ان کو سمجھائیں، اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں سمجھا دیا جائے۔ تو یہ تو نہیں کہ بھئی بے پردگی رہے، اپنی مرضی سے آؤ جاؤ، یہ تمہاری بات ہم مان لیں، ایسا تو کوئی باغیرت باپ نہیں مان سکتا، نہ کوئی باغیرت بھائی اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ اسلام میں تو حضور فرماتے ہیں انا اغیر الخلق واللہ اغیر منی، غیرت ایمانی نہیں ہے تو وہ تو ایمان ہی نہیں ہے۔